تو میں جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے ان آیتوں میں نے بتایا 3 طبقے ہوتے ہیں. کچھ تلوار کے ذریعے دعوت دیتے ہیں, کچھ زبان سے دعوت دیتے ہیں, کچھ جدید وسائل اور ذرائع استعمال کر کے دعوت دیتے ہیں. تو دعوت کی جتنی قسمیں ہیں, ہر داعی کو رکاوٹ ہوتی ہے. آپ نماز پڑھتے رہو کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن آپ جب خیر کا کام کرو گے نا تو رکاوٹ. قرآن میں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی, یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, زکوٰۃ ادا کر, والدین کے ساتھ حسن سلوک, ساری نصیحتیں کر رہے ہیں مگر صبر کی تلقین نہیں کی. لیکن آگے فرمایا کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم نیکی کو فروغ دو اور برائی کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ جب آرڈر دیا نا تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے پر مصیبتیں نہیں پہنچیں گی, روزہ رکھنے پر مصیبتیں, بولنے پر پابندی ہے, نہیں پہنچیں گی. مصیبت جب آئے گی جب آپ معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد پہ اس سے زد پڑے گی, وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کی راہ میں آ کے, وہ رکاوٹ بنیں گے. تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ معاشرے میں خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا, اور جو مصیبت آئی اس پہ کیا کرنا ہے, صبر. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اس لیے کہ نیکی کا حکم دینے کے بعد مصیبت پہنچنے پہ صبر کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے. کیونکہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں اور یہ الٹا میرے سے بد اخلاقی کر رہا ہے, تو انسان کو اس سے اور زیادہ غصہ آتا ہے. کسی پیاسے کو پیاس لگ رہی ہے, پانی کا انتظام نہیں, آپ نے پانی کا انتظام کر دیا, اس کو غصہ آ رہا ہے, کیوں پلا رہا ہے مجھے پانی, تو آپ کو ڈبل غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک تو ناحق, اوپر سے میں احسان کا جواب تو احسان ہوتا ہے. تو آپ جب کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو گے اور سامنے والے کو الٹا غصہ آ رہا ہے, وہ بحث کر رہا ہے, تو اس پہ انسان کی کھوپڑی ڈبل گھومتی ہے. تو بالکل کھوپڑی گھوم رہی ہو, غصے میں پاگل ہو رہا ہو, اور ایسے موقع پہ اللہ کے لیے صبر کر لے. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ چھوٹا کام نہیں ہے, ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت بڑا کام ہے جس پر اللہ بہت نوازے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی کو صبر اگر کسی داعی میں نہیں ہے تو وہ دعوت کے میدان میں فیل ہے. پھر وہ جو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا, جذباتی, 2 لفظ کسی کو سمجھایا, اس نے آگے سے بول دیا یوں, تو ایک دم ابے جات دفعہ تیری ایسی کی تیسی. بھائی دعوت کا کام چھوڑنے کے علاوہ آپ کوئی اور, پکوڑے بیچو, آپ چھولے بیچو, کچھ اور کام کرو. یہ کام آپ, کیونکہ دین کو اور بدنام کرو گے آپ. یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, اور ابا سے لڑ رہے ہیں. چلو ایک عام آدمی سے ابا کو سمجھایا, ابا یہ کام غلط ہے, ابا نے کہا جا تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے. ایک دم یہ دیکھو ابا, ایک تو میں آپ کو صحیح بات سمجھا رہا ہوں, اوپر سے آپ کو آگے سے غصہ آ رہا ہے. تو الٹی کہانی.